بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج امام چہل و چہارم نظاریہ قاسمیہ نظاریہ قاسمیہ کے جو 44ویں امام تھے جن کا نام تھا ابو الحسن علی شاہ، ٹھیک، در سال 1206 درگذشت، اس کا 1206 ہجری میں کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے جب 1206 میں، تو اندکی بعد کچھ دنوں کے بعد در سال 1207 1207 ہجری میں سلسلہ زند توسط قاچارہ منقرض شد۔ تو جو زند کا سلسلہ تھا وہ قاچاریوں کے توسط سے کیا ہو گیا؟ منقرض ہو گیا، یہ بھی ختم ہونے لگا۔ وہ موقعیت فرقے ازمیان رفت، اور فرقے کی جو موقعیت تھی، ایک فرقہ جو اس طریقے سے بن سکتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر نظاریان از کرمان پراگندے شدن، کرمان میں جو نظاریہ قاسمیہ جو موجود تھے وہ سب کیا ہوئے؟ بکھر گئے۔ وہ خانواد امام کی فرزند او خلیل اللہ علی معروف بے شاہ خلیل اللہ درمیان آنہا بود، اور امام کا جو خاندان تھا، خاص طور سے ان کا بیٹا خلیل اللہ علی، جس کو شاہ خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یہ ان کے درمیان تھا۔ وہ بھی کرمان سے کہک کی طرف چلا گیا، کرمان سے نکل کر کہک گیا۔ بشاہ خلیل اللہ در کہک بر مسند امامت فرقے نشست، کہک میں پہنچ کر کے ان کے فرقے کی جو امامت کی مسند تھی اس پر کیا ہو گیا؟ بیٹھ گیا، گدہ نشین ہو گیا، باپ کی جگہ اس کو ملی۔ وہ در سال 1230 بیست نقل مکانی کر، اس کے بعد شاہ خلیل اللہ کہک سے نکل کر کے 1230 عیسوی میں یزد چلا گیا، نقل مکانی کر دیا، اپنی جگہ بدل دی۔ کہک سے کہاں آ گئے؟ یہ یزد آ گئے۔ تاب پیروان خود عمدتاً در نواحی کرمان بم بلوچستان و سند بودن نزدیک شود، تاکہ اس طریقے سے جو کرمان بم بلوچستان اور سند وغیرہ کے آس پاس میں جو اس کے حامی حمایتی، اس کے ہم مسلک ہم خیال افراد تھے، ان سے نزدیک ہو سکے۔ کہک میں رہ کر کے، کہک سے کافی دور تھے یہ علاقے، لیکن یزد سے یہ علاقے کیا ہے؟ نزدیک تھے۔ یزد اس لیے آ گئے تھے کہ یزد سے جو یہ علاقے سندھ ہے، بلوچستان ہے، کرمان ہے، جس کے اطراف میں لوگ اس کے پیروکار رہتے ہیں، یہ ان سے قریب ہو سکے۔ اما در جریان یک نزاع محلی کشتے شد، لیکن ایک محلی اختلاف اور جھگڑا وجود میں آیا جس میں یہ مارا گیا شاہ خلیل اللہ۔ ایک محلی نزاع اور اختلاف اور جھگڑے میں کیا ہے؟ شاہ خلیل اللہ مار دیا گیا۔ وہ بے ان ترتیب سلسلے امامان نظاریہ قاسم شاہی بے پایان رسید، اور پھر اس طریقے سے نظاریہ قاسم شاہی کے امامت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا 45 نمبر پہ آ کر۔ اس کا باب 44واں تھا یہ، نظاریہ قاسم شاہی کے جو سلسلہ امامت تھا وہ اس طریقے سے یہاں آ کر کے شاہ خلیل اللہ پہ ختم ہو گیا۔ زیرا پس از وے پسرش محمد حسن کی بے حسن علی شاہ معروف بود بے امامت رسید، کیونکہ اس کے بعد جو اس کا بیٹا تھا شاہ خلیل اللہ کا جو بیٹا تھا محمد حسن، کہ جس کو حسن علی شاہ کہا جاتا تھا، حسن علی شاہ کے نام سے جو مشہور تھا،
وہ مسند امامت پہ فائز ہوا، امامت اس کو ملی، لیکن باشر ہی کی ذیلن خواہد آمد، جو تفصیل ہم نیچے بیان کریں گے، جو شرح ہم نیچے دیں گے، اس کی بنیاد پر سلسلہ جدیدی را دائر کرد۔ اس نے آنے کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع کیا، جو ان کا پرانا سلسلہ نظریہ قاسمیہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کر کے ایک دوسرے فرقے کی کیا ہے اس نے بنیاد رکھی، ایک دوسرا سلسلہ شروع کیا کہ از آن پس بے آقا خانی معروف شدن، وہ فرقہ پھر آقا خانیہ کے نام سے مشہور و معروف ہو گیا۔ یہ حسن علی شاہ، سمجھے، یہ بھی ہے نظریہ قاسمیہ، لیکن نظریہ قاسمیہ کو چھوڑ کر کے اس نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا، جس نئے سلسلے کا قاسم نے یا حسن علی شاہ نے آغاز کیا ہے، اس کو آقا خانی کہا جاتا ہے۔ یہ آقا خانہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ محمد حسن معروف بے حسن علی شاہ اولین رہبر و امام آقا خانیہ در سال 1219 ہجری در روستا کہک نزدیک قم به دنیا آمد۔ کہہ رہے ہیں کہ محمد حسن کہ جو حسن علی شاہ کے نام سے مشہور و معروف ہے اور آقا خانیوں کا پہلا امام اور رہبر ہے، 1219 ہجری میں قم کے نزدیک ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے کہک، کیا ہے؟ کہک، وہاں پر یہ پیدا ہوئے محمد حسن یا حسن علی شاہ، قم کے نزدیک ایک گاؤں جس کا نام ہے کہک، وہاں پر 1219 میں پیدا ہوئے۔ یہ آقا خانیوں کے پہلے رہبر اور امام ہیں۔ وے در سال 1232 پس از کشته شدن پدرش، اب یہ جو حسن علی شاہ ہے یہ 1232 ہجری میں اپنے باپ کے قتل ہو جانے کے بعد شاہ خلیل اللہ بے امامت اسماعیلیانی نظاری رسید، اسماعیلیوں کا جو فرقہ نظاریہ ہے اس کی امامت ان کو ملی۔ وہ بعد توجہ بے علاقے فتح علی شاہ قاجاریہ بے ان فرقہ مورد توجہ شاہ قاجار قرار گری۔ اور چونکہ فتح علی شاہ قاجاریہ اس فرقے سے دوستی اور محبت رکھتے تھے، کس سے؟ نظاریہ سے، ٹھیک ہے۔ فتح علی شاہ قاجاریہ جو فرقہ نظاریہ سے خاص عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور ان کی طرف خاص توجہ اور عنایت تھی، اس کی وجہ سے شاہ قاجار قرار گرفت۔ اس کا جو مسلک تھا، اس کا جو فرقہ تھا نظاریہ، وہ کیا ہے؟ شاہ قاجار کی توجہ کا مرکز بنا، و نزدیکی و بادشاہ تاجائی پیش رفت کی، اور پھر نظاریوں کی نزدیکی، خاص طور سے یہ اس کی حسن علی شاہ کی قربت اور نزدیکی، یا یوں کہا جائے اس کی فتح علی شاہ، دونوں تو شاہی شاہ ہے، کون نزدیکی و بادشاہ، بلکہ یہ قاجاریہ فتح علی شاہ قاجار کی نزدیکی حسن علی شاہ سے اتنی بڑی کہ وے دختر خود را بے ہمسری فتح شاہ علی در آورد، یہ حسن علی کہ حسن علی شاہ نے اپنی بیٹی کی شادی فتح علی شاہ سے کر دی۔ یہ جو بادشاہ تھا نا فتح علی شاہ، اور یہ حسن علی شاہ یہ کیا ہے؟ خلیل اللہ کا بیٹا، جس کو نظاریہ کی امامت ملی ہوئی تھی، ٹھیک۔ تو اب یہ جو حسن علی شاہ تھا، یہ فتح علی شاہ قاجاریہ، ان دونوں میں بڑی دوستی تھی، بڑی قربت تھی، اور ان کی دوستی اتنی آگے بڑھ گئی کہ پھر حسن علی شاہ نے اپنی بیٹی فتح علی شاہ کو دے دی۔ اور پھر اس طریقے سے
شاہ نے اسے آقا خان کا لقب دے دیا، عنوان حاکم قم و محلات منصوب نمود۔ اور پھر فتح علی نے شاہ علی کو قم اور محلات کا حاکم بنا دیا۔ کہ چلو بھائی تم نے اپنی بیٹی دی ہے تو اس کے بدلے میں ہم بھی تمہیں کچھ دے دیتے ہیں۔ ہاں یہ فتح علی نے، فتح علی نے حکومت دی ہوگی نا، فتح علی حاکم تھا، کوئی حاکم جو تھا نہیں، وہ تو امام تھا۔ حسن علی نے کرائی تھی، اپنی بیٹی دی تھی فتح علی کو، ٹھیک ہے ہاں۔ تو پھر جب فتح علی کو بیٹی دی تو فتح علی تو بادشاہ تھا ہی، اس کی حکومت چل رہی تھی، اس نے کیا کیا، حسن علی کو ٹھیک ہے قم اور محلات کا حاکم منصوب کر دیا۔ و کمی بعد حکومت کرمان را بے او سپرد، اور پھر کچھ دنوں کے بعد کرمان کی حکومت بھی اسی کے حوالے کر دی۔ وبے با توجہ سابق نظاریان در کرمان، اور اس کے بعد پھر حسن علی شاہ کہ جن کو کرمان میں نظاریوں کا سابقہ معلوم تھا، جو جانتے تھے کہ کرمان کیا ہے، پہلے نظاریوں کا مرکز رہ چکا ہے، یہ جانتا تھا۔ بے سرعت در انجام مستقر شدے، تیزی کے ساتھ یہ کرمان پہنچا اور کرمان کو کیا ہے اپنے لیے مسکن بنایا۔ وہ پیروانش از ہند و سندھ و سائر نقاط بے قصد دیدار او بے کرمان میں آمدن، اور پھر جہاں جہاں اس کے پیروکار تھے، خاص طور سے ہندوستان، سندھ اور دوسرے جگہوں پر، وہ سب کیا ہے اپنے امام سے ملنے کے لیے، ان کی دیدار، ان کی زیارت کے لیے کرمان آنے لگے۔ اما سر انجام پس از فراز و نشیب ہائے زیار، لیکن آخر کار بہت سارے فراز و نشیب کے بعد، نشیب و فراز کے بعد بہت سارے واقعات، حادثات ہوئے، لیکن اس کے باوجود در زمان ناصر الدین شاہ، جب ناصر الدین شاہ کا زمانہ آیا، بدلیل بدبینی شدید شاہ و صدر اعظم او، تو یہ ناصر الدین شاہ اور جو اس کا صدر اعظم تھا، یہ ان سے بڑے بدبین تھے، سمجھ رہے ہیں، وہ ان سے بڑا خوش نہیں تھے۔ ہاں بھائی ہاں، آقا خان مجبور شد برائے حفظ جان خود و خانوادش بے افغانستان، تو کیا ہوا، ناصر الدین شاہ اور اس کے صدر اعظم کی بدبینی کی وجہ سے آقا خان کرمان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اپنی جان اور اپنی فیملی کی جان بچانے کے لیے افغانستان، کہ جو اس وقت کیا ہے برطانیہ کے تسلط میں، قبضے میں تھا، وہاں چلا گیا۔ پھر یہ آقا خان اپنی اور اپنی فیملی کی جان بچانے کے لیے کہاں چلا گیا، افغانستان چلا گیا بھاگ کر۔ وہاں جب پہنچا تو تحت حمایت انگلیسیہ در سال 1960 ہجری افغانستان میں بمبئی ہند رہا۔ وہاں برطانیہ والوں نے اس کی حمایت کی، برطانیہ والوں نے اس کا ساتھ دیا، سمجھے، آقا خان کا برطانیہ والوں نے افغانستان میں کیا کیا، ساتھ دیا۔ اور پھر 1260 ہجری میں افغانستان سے ہندوستان کے شہر بمبئی چلا آیا یہ آغا خان، وبا استقبال پیروان خود در ہند مسند امامت را دانجا مستقر خیر، اور ہندوستان میں تو اس کے پیروکار پہلے سے تھے ہی، چنانچہ ہندوستان کے جو پیروکار تھے، اس کے جو حمایتی تھے، ان کی مدد سے اپنی مسند امامت کو اس نے کیا کیا، بمبئی میں ہی مستقر کر لیا، بمبئی کو اپنا مرکز بنا لیا۔ بِن ترتیب سلسلہ امامان قاسم شاہی کی تا آن زمان در ایران مستقر بودن، پھر اس طریقے سے
قاسم شاہی کے اماموں کا جو سلسلہ ہے کہ جو اس زمانے تک صرف ایران میں ہی مستقر ہوتے تھے، منقرض شدے، وہ سلسلہ ادھر ختم ہو گیا. وہ سلسلے آقا خانیہ میں مرکزیت ہند تاسیس کر دی، اور پھر آقا خانیوں کے امامت کا سلسلہ ہندوستان میں کیا ہے، مرکزیت کے عنوان سے تاسیس ہوا. یعنی ہندوستان میں پھر آقا خانیوں کی مرکز بنایا گیا، بنیاد ڈالی گئی. آقا خان اول، یہ اس کو آقا خان اول کہا جاتا ہے، جو حسن علی شاہ. اس کے بعد سے پھر علی الگ الگ لوگ بنائے گئے ہیں. بار سنا تو یہ ایک مختصر سی داستان تھی کہ یہ آقا خانی کون ہے. ٹھیک ہے، ان کی مختصر سی تاریخ کیا ہے، ان کا مرکز کہاں رہا ہے، اور یہ کہاں کہاں ان کے پیروکار رہے، اور کس طریقے سے یہ ایران اور ایران سے پھر کہک سے پھر جو ہے دوبارہ یزد سے پھر بھاگ کر کے افغانستان سے پھر دوبارہ ہندوستان. یہ اس طریقے سے ان کا آج بھی مرکز کیا ہے، ہندوستان میں ہی ہے. بمبئی ان کا آج بھی مرکز بنا ہوا ہے.